سرور کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار خان نبوت، تین دفعہ کہنا ہے، تاجدار خان نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار خان نبوت، سرکار کی آمد، جشن میلاد النبی، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان نے ثابت نے کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے ایسا سونا پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور سے بڑھ کے کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ایسا حسین پہ کر تراشا، ایسا حسین پہ کر تراشا، وہ زبان سڑ جائے جس نے کہا خدا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ یاد رکھیں اس کائنات میں دوسرا محمد جنم نہیں لے سکتا، مثل او در حال میں ان کا متصور نیست۔ میرے شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں حضور جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ثانی تو بڑی دور کی بات ہے، رب نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، ایسا بے مثل اور بے مثال محبوب بنایا ہے۔ انبیاء کرام جن کے قصیدے پڑھتے رہے، اللہ اکبر، انبیاء کرام جن کے قصیدے پڑھتے رہے، 12 نبی ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کی ہیں۔ مجھے سچ بتائیے اپنے دل سے فیصلہ کر کے، ہم نے کبھی دعا کی تھی یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر؟ ہماری خوش نصیبی بن مانگے رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ کر سے آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں۔ بن مانگے رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ 12 نبیوں نے تمنائیں کی یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے لوگوں میں تمہیں اس محبوب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا میں اس پیارے کی بشارت دیتا ہوں، اس آنے والے کی خوشخبری دیتا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک ہماری اجتماع میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ توجہ ہے، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے ہر مرید یہی کہتا ہے میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ حقیقت ہو یا نہ ہو سوچنے کا انداز نظر یہی ہوتا ہے۔ ہر بیٹا یہی کہتا ہے میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ہر شاگرد یہی کہتا ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ہر کارکن یہی کہتا ہے کہ میرے لیڈر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ لیڈر سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبا ہوا ہو، چاہے وہ نشئی ہو، چرسی ہو، چاہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہو، چاہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہو، مگر ہر کارکن کی خواہش، اس کے جذبات یہی ہوتے ہیں کہ میرے لیڈر سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہر امتی کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ اعظم چشتی نے کیا خوب دھلائی کی ہے، آپ فرماتے ہیں محبوبات نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، محبوبات نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اسد منافق جان حسینو ایویں جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے نظر نہیں، سبحان اللہ، جہاں دل لگی ہو جائے وہاں پھر عیب نظر نہیں۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس میں عیب نظر آتا ہی نہیں ہے، اس میں عیب نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو جہاں محبت ہو وہاں بندے کو عیب دکھائی دیتا ہی نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، اگر تاجدار بریلی سے پوچھیں آواز آتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے،
لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ لکھتے ہیں، حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، کہا لیلا تیرے حسن کے بڑے چرچے ہیں، تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کی حواس باختہ کر دی ہیں، تیرے حسن میں کون سا جادو ہے؟ مجھے تو حسین نظر نہیں آتی، میری نظر میں تو تجھ سے زیادہ حسین میری لونڈیاں ہیں، لیکن تو نے ایک شہزادے کو پاگل کر دیا ہے، مجنون بنا دیا ہے۔ لیلا نے کیا کہا؟ گفت لیلا را خلیفہ کان تو کس تو مجنو شد پریشان و روی از دیگر خوباں تو افسو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو مجنو نہیں ہے جسے میں سونی نظر آؤں، تو مجنو نہیں ہے جسے میں خوبصورت نظر آؤں۔ دیدہ مجنو اگر بودے ترا از دو عالم بے خطر بودے ترا، تیری نگاہ مجنو والی نگاہ ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا تو دونوں جہاں مجھ پہ قربان کرتا۔ تو ہوش دارت لیک مجنو بے خودست در طریقے بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کر کے آیا ہوا ہے، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پنجی لے کے آتا ہے اسے سودا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ کہا بادشاہ اگر لیلا کو دیکھنا ہو، لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، آمنہ کے لال کو دیکھنا ہو تو محمد صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے، لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ اقبال کہتا ہے معنی حرفم کنی تحقیق گر بن غریب وادی صدیق گر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتا ہے اگر نگاہ بینا نصیب ہو جائے تو پھر جدھر بھی دیکھو گے محمد عربی کے تمہیں جلوے نظر آئیں گے، پھر جدھر بھی دیکھو گے فاطمہ کے بابا کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر بھی دیکھو گے حسنین کے نانا کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور زہری صاحب تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھ گئے، وہ فرمانے لگے مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو نگاہ صدیق سے محبوب نظر آتے، ابو جہل کی نظر سے محبوب نظر نہیں آتا۔ جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو محبوب نہ دنیا میں نظر آتا ہے نہ قبر میں نظر آئے گا، محبوب نظر آتے دوست کی نظر سے، صدیق اکبر کی نظر سے۔ اب ذرا میری طرف توجہ، ابو جہل قبر میں جاتا ہے، اسے سوالات کیے جاتے ہیں من ربو کا ما دینو کا۔ تیسرا سوال حضور کے بارے میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور سامنے ہیں۔ فرشتوں نے کہا بتا ابو جہل یہ پیارا کون ہے، یہ پیارا کون ہے؟ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ہیہات لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھودتا تھا، جانتا نہیں تو دار الندوہ میں بیٹھ کر قتل کی سازش کس کے خلاف کرتا تھا، جانتا نہیں تو بدر کے مقام پر کس کے مقابلے میں آیا تھا، جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھواتا تھا۔ جو ساری زندگی دیکھتا رہا، دشمنیاں کرتا رہا، قبر میں کیا کہتا ہے؟ ہیہات لا ادری، ہائے افسوس میں اس سونے کو نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ 1400 سالوں کے بعد، 14 صدیوں کے بعد حضور کا ایک عاشق، حضور کا مومن قبر میں اترتا ہے۔ فرشتوں نے کہا بتا علم الدین غازی، سبحان اللہ، بتا غازی علم الدین یہ پیارا کون ہے؟ غازی علم الدین جھوم کے کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے مبارک کا بوسہ تو لینے دو۔ سبحان اللہ، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مار کے پہنچا ہوں یہاں اس کی رضا کے واقع۔
سبحان اللہ، میرے تو بخت سنور گئے، حضور میری قبر میں تشریف لے آئے ہیں، آئے وہ میرے مزار پر گھونگھٹ اتار کے، آئے آئے آئے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آئے وہ میرے مزار پر گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، کہا میرے تو بخت سنور گئے ہیں، میرے پاک نبی میرے قبر میں تشریف لے آئے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب میں لکھتے ہیں کہ جب سے پتہ چلا ہے حضور قبر میں آئیں گے، جب سے پتہ چلا ہے حضور قبر میں آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں جا کے مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ قبر میں چلے جائیں، جو ساری زندگی دیکھتا رہا وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا۔ 14 صدیوں کے بعد حضور کا عاشق غازی علم الدین قبر میں اترا، فرشتوں نے کہا بتا علم الدین یہ سونے مکھڑے والا کون ہے، یہ مدھوہا کے چہرے والا کون ہے، واللیل کی زلفوں والا کون ہے، علم نشرہ کے سینے والا کون ہے، یہ دلہ کے مبارک ہاتھوں والا کون ہے؟ کہا پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کا بوسہ لینے دو۔ کہا میں نے اس راجپال بے ایمان کو یوں ہی تو نہیں مار دیا، مجھے تو پتا ہے پیر میرے